خطیب ابن خطیب، خطیب یورپ ایشیا کے صاحبزادے، مرکزی علماء کونسل کے چیئرمین، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے سیکریٹری جنرل حضرت علامہ زہد محمود قاسمی صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں، لیکن اس انداز سے نہیں۔ آپ حضرات کھڑے ہو کے ہمارے جرنیل کے استقبال کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، خطیب یورپ ایشیا مولانا ضیاء القاسمی، صاحبزادہ مولانا ضیاء محمود قاسمی، حضرت علامہ عبدالرؤوف صاحب مکی، حضرت مولانا محمد عمر مکی، حضرت مولانا محمد الیاس چنوٹی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، نعرہ تکبیر۔ میں بلاتا ہوں اس انداز کے ساتھ، کسی شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کسی شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ تو ایک طرف سر کے کہن کانپ رہا ہے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ صاحبزادہ زہد محمود قاسمی صاحب، دام برکات عالیہ۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا قاسمی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، وصلی علی بلد محمد فی البلاد، صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک سب حضرات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل صد احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرؤوف المکی حافظہ اللہ، امیر پاکستان جانشین سفیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب، اور ہمارے حضرت ہی کی نشانی حضرت مولانا بھائی عمر عبدالحفیظ المکی دعوت برکات، اور حافظ محمد صاحب اور مدینہ طیبہ سے بھائی احمد صاحب جو کہ ہمارے الشیخ عبدالوحید المدنی کے صاحبزادے ہیں، علامہ شبیر عثمانی صاحب، علامہ صاحب حافظ مقبول صاحب، علامہ ثناء اللہ صاحب اور طلع خان صاحب، اور سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور غیور نوجوان ساتھیوں، رات کا بہت وقت بیت چکا ہے، اور مجھ سے قبل حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب نے آج کی اس کانفرنس کے حوالہ سے آپ سے عہد بھی لیا ہے، جس میں آپ نے
دفاع پاکستان کے لیے، دفاع اسلام کے لیے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 7 ستمبر کو ہمارے اکابر نے قومی اسمبلی میں تاریخ ساز فیصلہ کروایا، اس پر آج آپ نے عہد کیا ہے کہ ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں مگر اس قانون کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بعد انشاءاللہ جانشین سفیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد الیاس جوہری صاحب کا ابھی میرے بعد خطاب ہوگا، اس کے بعد حضرت مولانا عبدالرؤوف المکی جو کہ ہمارے شیخ کے جانشین ہیں ان کی دعا ہوگی، اور اس وقت مکہ المکرمہ سے ہمارے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ جو کہ کئی روز سے بلکہ کئی ماہ سے چناب نگر کی اس کانفرنس کے لیے دعا گو بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں، اور اس وقت بھی مکہ المکرمہ کی مبارک فضاؤں سے آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ میں آج ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا سایہ امت مسلمہ پر تادیر سلامت فرمائے اور ان کو تمام امراض سے شفا عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے ختم نبوت، اس پر میں صرف 4 اپنے پیارے حبیب کی سیرت کی جھلکیاں آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جڑے ستے نٹھو یار، جڑا جڑا جاگنا ہے سبحان اللہ آکھے، جڑا چاہتا ہے حضور دی شفاعت ہوئے قیامت والے دنوں زور نال سبحان اللہ آکھے، جڑا چاہتا ہے کل قیامت والے دن کملی والا امام الانبیاء حوض کوثر تے موجود ہوئے، تے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہون تے بائیں طرف حضرت عمر ہون، اور حضور فرمان اے ابو بکر اے عمر پہچان لا جیڑا جیڑا اپنے انہوں جامع کوثر پلا دے، زور در سبحان اللہ۔ 4 پھل عظمت رسول دے میں تھوڑی چولی پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں گفتگو بھی اردو چو ہٹا کے ان پنجابی چلے ہیں تاکہ تھوڑا سمجھت بھی دقت پیش آ۔ سبحان اللہ تو برابر۔ جناب نگر والے اللہ رب العزت نے جڑا سانو نبی عطا فرمایا، رب نے ساریاں خوبیاں عطا کیتیاں، اللہ نے جڑا پیغمبر عطا فرمایا انہوں نبوت بھی کامل عطا فرمائی، رسالت بھی کامل عطا فرمائی، اللہ نے جڑا نبی سانو عطا فرمایا انہوں تمام نعمتاں بھی رب نے مکمل عطا فرمایا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یا اللہ کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دتیاں جناب نگر دے غیور مسلمان تیرے دربار چ سوال کر دینو، نعمتاں دا خلاصہ بھی بیان فرما دے۔ اللہ فرما دے جیڑا میں رسول توانو عطا فرمایا، جنو ختم نبوت دا تاج سجایا، جنو رحمت للعالمین بنایا، جنو وضحات اکھڑے والا بنایا، جنو واللیل دیا زلفہ والا بنایا، انہوں میں تمام نعمتاں عطا فرمایا۔ اگر بیکھنیاں تے بیک او دی نبوت بھی کامل، جیڑا عاشق رسول زور نال سبحان اللہ کہے، او دی نبوت بھی کامل، او دی رسالت بھی کامل، او دا علم بھی کامل، او دی عقل بھی کامل، او دی بصیرت بھی کامل، اور او دی عصمت بھی کامل، او دا حسن بھی کامل۔ علم جڑا رب نے اپنے سونے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ جناب نگر والیا میرے استاد اتھے موجود نے، تہاڈے استاد بھی کالجاں دے اندر موجود نے، یونیورسٹیاں دے اندر موجود نے، لیکن آگرہ میں آمنہ دے در یتیم دے ویڑے دے اندر لے چلا۔ آمنہ دے در یتیم او دا استاد نہ کوئی مکے دے
اندر نہ کوئی مدینے دے اندر تے تصورات دے اندر آ میں تینوں مدینے لے چلا اپنے سونے مصطفیٰ کو پوچھئے اے محبوب کل ذرا سانو دس دے صحیح تیرا استاد کون ہے؟ حضور فرمانے میرا استاد فرش والا نہیں بلکہ عرش والا چاہیے عرش والا جنو علم عطا فرمائے عرش والا جنو علم عطا فرمائے وہ دا علم بھی کامل تے جنو علم عطا فرما رہا وہ بھی کامل اور میرے پیغمبر نو رب نے جڑی عقل دیتی وہ بھی کامل عطا فرمائی اور جڑی عصمت دیتی وہ بھی کامل عطا فرمائی عصمت کے اندر آ میں تینوں دیا جھلکیاں پیش کرا میرے نال اکھیاں بند کر میں تینوں مکے لے چلنا جڑا جڑا مکے جانا چاہتا ہے سبحان اللہ یا اللہ جنہیں جنہیں سبحان اللہ کی انہوں عمرے دے پہلا ویزا عطا فرما کے مکے تے مدینے چلے جاؤ زور نال سبحان اللہ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ نو مکہ دیتا ہو بھی آلہ مکہ دیتا ہو بھی زور نال بولو آلہ اور میرے حبیب نو مسلح دیتا ہو بھی میرے پیغمبر نو لباس دیتا ہو بھی آلہ ممبر دیتا ہو بھی آلہ یار دیتے ہو بھی آلہ ماحول دیتا ہو بھی آلہ اخلاق دیتا ہو بھی آلہ علم دیتا ہو بھی آلہ یار دیتے ہو بھی آلہ ازواج دیتیا ہو بھی آلہ مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ میرے پیغمبر کا روزہ بھی آلہ تے روزے چسان والے بھی آلہ رب نے جیڑا سانو نبی عطا فرمایا کامل بنایا اکمل بنایا عطیب بنایا تمام خوبیاں عطا فرمایا تے رب نے سونے حبیب نو جیڑا حسن عطا فرمایا او بھی کامل عطا فرمایا کہ جیڑا جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی زیارت کرتا گیا فوراً او دے دل دے اندر اسلام اترتا گیا جس بندے نے میرے پیغمبر دیا اکھیاں دی زیارت کی تھی چہرے دی زیارت کی تھی زلفاں دی زیارت کی تھی میرے پیغمبر دے رخسار نبوت نو ویکھیا خدا دی قسم و جناب نگر والیا انہاں دیا بھوکاں بھی ختم ہو گئیاں پیاساں بھی ختم ہو گئیاں گویا کہ سانو اس آخری نبی نو جیڑا رب نے بنا کے بھیجیا جے ایدے تو بعد سانو کسے ہور دی ضرورت کوئی نہیں اللہ نے فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ میرے پر جتنیاں بھی نعمتاں سن میں ساری آئی محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا نعرہ تکبیر محمد مصطفیٰ تخت ختم نبوت گویا کہ نبوت بھی دیتی کامل عطا فرمائی رسالت بھی دیتی کامل عطا فرمائی علم بھی دیتا کامل عطا فرمایا عصمت بھی دیتی کامل عطا فرمائی عقل بھی عطا فرمائی کامل عطا فرمائی اور حسن بھی دیتا تو بھی کامل عطا فرمائی میرے دوستو ختم نبوت کانفرنس سے علماء مشاہد پوری دنیا جو اس وقت احتیاج و مجمعے جیڑا ہے سامنے بیٹھ کے سنتا پیا جے اور ایک دنیا بھر کے اندر ہزاروں لوگ بیٹھے انٹرنیشنل ختم نبوت مومن دے اس چینل کی وساطت دے نال اس کانفرنس نو سن رہے آج ایسا تمام جناب نگر کے اندر بیٹھ کے مولانا محمد الیاس چلیوٹی مجاہد ختم نبوت دے جانشین نے مولانا عبدالرحمن بکی شیخ عبدالحفیظ بکی رحمت اللہ علیہ جانشین نے جیڑے آج بھی جنت البقیع جو سنتے پہ ساڑیاں نسبتاں بہت بلند اور مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ مولانا چلیوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت مکی رحمت اللہ علیہ انہا کابر نے جیڑا پودا پوری دنیا کے اندر لگایا قادیانیت طاقت دا آج ایسا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ نظیر انہوں نے مشن
انہوں زندہ پابندہ رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج کا یہ دن 7 ستمبر تاریخی دن ہے، ساڑھے اکابر نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر الحمدللہ دلائل کی دنیا، قرآن و سنت کی دنیا کے اندر دلائل پیش کر کے قومی اسمبلی کو بلوایا کہ جیڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت کو نہیں مانتا دار اسلام چو خارج ہے، دار اسلام چو خارج ہے، دار اسلام چو خارج ہے۔ اور اے فیصلہ پاکستان دے پارلیمنٹ دا ہے، اے فیصلہ پاکستان دے آئین دا ہے، اے فیصلہ متفقہ امت مسلمہ دا دے۔ لہذا آج انہوں نے جانشین اس دن اس رات عہد کر دیا کہ جیڑا اکابر نے فیصلہ کروا دیتا اسا کٹ جاؤں گے، مر جاؤں گے، اس فیصلے سے پہرے داری دوں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے تائید فرماؤ۔ جزاکم اللہ۔ آخر تے مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی انہاں دا رسالہ جیڑا چل رہا ہے صدائے ختم نبوت، خوبصورت ٹائٹل اور بہت خوبصورت مضامین اس رسالے کے اندر موجود رہے، اور اس قادیانیت کے کفر گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ دے فضل و کرم نال جامعہ مسجد شہدائے ختم نبوت اور مسجد مدرسہ سالانہ کانفرنس اس دا انعقاد کر کے اپنے اکابر دے مشن کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا۔ ایسے دور بھی آئے کہ مولانا شبیر عثمانی دل چھوڑ گئے، مگر میں انہوں نے تسلی دیتی اور اپنے اکابر نے ساڑھے اکابر اور اسلاف نے مسلسل سرپرستی فرمائی۔ میں نے یاد ہے فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ عشاء کے وقت آکے تھے بیٹھتے سن تے فجر دیا آزانہ تک بیٹھ کے ختم نبوت دیا تقریرہ علماء اور مشایخ دیا اپنی صدارت دے کرانے سن۔ الحمدللہ انہوں نے جانشین مکہ مکرمہ تو آئے بیٹھے، مولانا احمد علی سراج مدینہ جو آئے بیٹھے، ان بھی مکہ اور مدینہ جو دعاوہ تو آنے نال لے، خود گمبت خضرہ تو تھٹیا ہواہ تو آنے نال لے، آؤ حضور دی ختم نبوت دے پرچم تلے جمع ہو جاؤ، اس کے اندر ہی نجات ہے۔ اور آخری مطالبہ کرتارپور راہداری، اس راہداری سکھ کمیونٹی واسطے کھولی گئی، مگر قادیانی سوشل میڈیا تے سکھ کمیونٹی دے نال بیٹھ کے تصویرہ بنا رہے ہیں، جشن بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا تے اپنی تصاویر دے رہے ہیں کہ اس راہداری جو سکھاں دے روپ دے اندر پاکستان داخل ہوں گے۔ یاد رکھو پاکستان دے اندر رہن والے غیور مسلمان باشعور نے یاد رہنے انشاءاللہ نبی، جس طرح ساڑھے اکابر نے ہر لحاظ نال ہر محاذ پہ تہاڈا رستہ روکیا تھی، انشاءاللہ سے بھی ہر محاذ پہ تہاڈا رستہ روکیں گے انشاءاللہ۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لہذا خان صاحب، عمران خان صاحب اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، میں انہوں نے درخواست کراں گا، تسی وعدہ کیتا سی علماء نال کہ صرف اور صرف کرتارپور راہداری چو صرف سکھ کمیونٹی آئے گی، قادیانی نہیں آئیں گے، گرداسپور دے اندر رہن والے پاکستان چونوں دی آٹھ نہیں آئیں گے۔ اپنا وعدہ پورا کرو، ختم نبوت دے نال وفا کرو، جڑی ریاست مدینہ دا تصور پیش کیتا ہے مدینے والے آقا دو جہاں اور حضرت محمد مصطفیٰ دے نال وفا کرو۔ قادیانی اسلام دے بھی دشمن نے، پاکستان دے بھی دشمن نے، آئین دے بھی دشمن نے، ہر لحاظ نال
انہاں دا رستہ روکیا جائے تاکہ پاکستان مستحکم ہو سکے انشاءاللہ العزیز انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان بھی انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ بھی اور مرکزی علماء کونسل پاکستان بھی پاکستان میں تحفظ اسلام میں تحفظ ختم نبوت نہیں نبوت رسالت نہیں کشمیر میں مظلوم مسلمانوں واسطے اسا متحد ہاں اور انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی دے کے ختم نبوت کے پرچم میں بھی بلند رکھا گے پاکستان کے پرچم میں بھی انشاءاللہ بلند رکھا گے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمد